بابا، آپ بات کریں تایا سے کہ میری اور عین کی شادی کروا دیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی فان کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ یہ نیا شوشہ چھوڑنے لگے ہو؟ تھوڑا صبر سے کام لو۔ تمہارے بھائی کا یہ کھیل رچایا ہوا ہے، آگے کی پلاننگ بھی اسے کرنے دو۔ کبیر شاہ کے کہے الفاظ پہ فارس بہت سخت کنفیوز کا شکار ہوا تھا۔ ایک طرف عفان کی موت تو دوسری طرف وہ خط تھا جو عین کو غلط ثابت کر رہا تھا، اور ایک طرف باپ بیٹے کی گفتگو۔ بھائی کون سا بھائی اور کون سی پلاننگ؟ سب جاننے کے لیے پھر میں نے ایک پلاننگ کی۔ اس پلاننگ کے تحت میں نے یہی باور کروایا کہ نور کو ہی میں عفان کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ایک نظر پھر نور پہ ڈالی جو اب خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ نور کو شادی کے دن کڈنیپ کرنے کی پلاننگ بھی جان چکا تھا، جس میں فاریہ بھی شامل تھی۔ چاہتا تو ادھر ہی روک سکتا تھا، لیکن مجھے اس تیسرے تک پہنچنا تھا۔ نور کو ابرار نے کڈنیپ کیا، اس دن بھی وہ تیسرا سامنے نہ آیا۔ فارس کا ہر لفظ عین کے دل کے پار ہو رہا تھا، مطلب وہ اس سب سے انجان تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اور نور کو اس دن میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ شرمندہ نظروں سے نور کو دیکھا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی، آنسو آنکھ سے چھلکا اور گال پہ گرا تو منہ پھیر لیا۔ اس دن بھی میں تیسرے تک نہ پہنچ سکا، لیکن میں جانتا تھا کوئی اور ہے، کوئی تیسرا جو ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے ہم پہ حملہ بھی کیا، مجھے مارنا چاہا، لیکن نور نے میرے حصے کے وہ زخم بھی خود کھائے۔ لہجے میں درد تھا۔ اور پھر وہ تیسرا میرے سامنے آیا، اس روپ میں۔ اپنی پاکٹ سے ایک تصویر نکال کے سامنے کی، جو ابرار کے والٹ سے اس کی اور ارباز کی تصویر گری جو فارس کے ہاتھ لگ گئی۔ ایک ہی شکل کے دو انسان۔ فارس حیرت میں پڑ گیا۔ پھر اس نے زیان کی مدد سے اس کیس کو بھی سالو کیا، پولیس کی بھی مدد لی اور سارا بائیو ڈیٹا نکلوایا، اور اس میں پتہ چلا کہ ارباز کبیر شاہ کا بیٹا ہے، ابرار کا جڑواں بھائی۔ فارس ایک ایک کر کے سارے راز کھولتا جا رہا تھا، سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ اب جب امن کا پتہ چل ہی گیا تھا تو اسے پکڑنا بھی تھا، اور پھر جال بچھایا ہم نے۔ فارس کے کہتے ہی کبیر شاہ خود سے نظریں نہ ملا پائے۔ دوسری طرف ارباز کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی، مطلب وہ ٹریپ ہوا تھا، جبکہ اسے لگا اس نے ان کو چکمہ دیا تھا۔ یہ جانتا تھا نور ہی میری کمزوری ہے۔ عین کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یہ مجھ پہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سامنے سے وار کرنا بزدل کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، اس نے پھر سے نور کو نشانہ بنایا۔ یعنی ہر بار ہمیں ہی انہوں نے خود جان بوجھ کے۔ نور بس سوچ کے رہ گئی۔ یہ نور کو لے کے گیا اور یہی اس کا آخری وار تھا، اور یہ پکڑا گیا۔ فارس نے اسے گریبان سے پکڑ کے اٹھایا اور سامنے کھڑا کیا۔ لامس بیگم نے آگے بڑھ کے اسے دیکھا
تم بھی تو اس خاندان کے بیٹے تھے نا، پھر کیوں مجھ سے میرا بیٹا چھینا؟ بیٹا؟ میں اس خاندان کا؟ ہاں ہاں۔ ارباز پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ آج کہاں کھڑا ہوں میں؟ اس خاندان کی وجہ سے ایک قاتل بن گیا، میں اس خاندان کی وجہ سے۔ یہ میرا باپ ہے جس نے میرے وجود کو ہی چھپا دیا، ہر رشتے سے محروم کر دیا، اور جب بیٹا جاتا ہے نا چھوڑ کے، کتنا درد ہوتا ہے۔ عفان کے جانے کے بعد پتہ چلا۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ بیٹا ادھر دیکھو، میں تیری ماں ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ تھا تم زندہ ہو۔ اس شخص نے جھوٹ بولا مجھ سے کہ ایک بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دردانہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھے اپنے بیٹے ارباز سے معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں کروں گا معاف، وہ جذباتی انداز میں چیخا اور دردانہ بیگم کو زور سے دھکا دیا۔ وہ مشکل بچی۔ فارس نے فوراً انہیں سہارا دیا۔ اوئے، پر اسرار انداز میں فارس کو پکارا، اگر اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا چاہتا ہے تو مار دے مجھے، ورنہ میں مار دوں گا سب کو ایک ایک کر کے۔ ارباز ابھی بھی باز نہ آیا تھا۔ فارس آگے بڑھتا کہ زیان نے روک دیا۔ نہیں بھائی، اسے قانون سزا دے گا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا جو ریکارڈ بھی ہو چکا ہے۔ زیان نے ٹیپ ریکارڈ فارس کے سامنے کیا۔ ارسم آنے والا ہوگا اسے بھی اور کبیر شاہ کو بھی گرفتار کرنے۔ ہمارے عفان کی موت کا کھیل کھیلنے والا ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے۔ زیان کے ہر لفظ میں نفرت اور حقارت تھی۔ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، خود پہ بھی اور اپنے بچوں پہ بھی؟ کیا ملا یہ سب کر کے؟ کبیر شاہ، دلاور صاحب کے غصے سے بھری آواز آئی۔ انہیں آج تک کسی نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی صاحب معاف، ہاتھ جوڑنے والے انداز میں۔ معافی؟ کس گناہ کی معافی مانگو گے؟ ساری خطائیں معاف بھی کر دوں تو اپنے بیٹے کا قتل کیسے معاف کروں؟ کہتے کہتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارسم پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ بھائی آپ آخری بار معاف۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیا۔ وہ رونے لگے۔ دلاور شاہ نے منہ پھیر لیا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی کوئی غلطی نہیں، سارا کچھ میں نے کیا ہے، لالچ میرے من میں آیا تھا۔ اس بیچارے کی تو ساری زندگی ہی انگاروں پہ گزری ہے۔ اس کے دل میں نفرت کی آگ بھی میں نے ہی لگائی۔ سزا دینی ہے تو مجھے دے دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ آج وہ واقعی ایک ہارے ہوئے باپ لگ رہے تھے۔ سوری مسٹر کبیر شاہ، آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے، یہ قانون کا مجرم ہے اور آپ کو بھی آپ کے کیے کی سزا ملے گی۔ ارسم کے اشارے پہ ارباز اور کبیر دونوں کو حراست میں لیا گیا۔ ارباز نے موقع دیکھتے ہی ارسم کی گن کو ہاتھ میں لے لیا اور پیچھے ہٹا۔ نہ، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنا میں نے۔ وہ زخمی تھا لیکن ابھی بھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ ارباز ڈونٹ ڈو دس، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ فارس اور زیان بھی چکنا ہوئے۔ ہاں، کیا میں نے قاتل ہوں میں، وہ جذباتی انداز میں چلایا، لیکن مجھے قاتل بنایا میرے باپ نے، ان سب نے۔ ارباز نے سب کی طرف اشارہ کرتے غصے سے کہا، ارباز گن نیچے کرو۔ فارس نے دھمکی دی اور آگے بڑھا۔ بہت چالاکی کی میرے ساتھ تم نے،
میرے لیے جال بچھایا، مجھے پھنسایا۔ ابرار میرا بھائی، اسے بھی تم نے مارا میرے سامنے، میں اسے مار کھاتا دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا تم مجھ تک پہنچنے کے لیے یہ سب کر رہے ہو، اس لیے میں نے بھی ارادہ بدلا، تمہیں مارنے کا پلان بدلا۔ ہاں، عفان کے بعد تمہارا نمبر تھا۔ ارباز کے الفاظ الماس بیگم کے دل کو لگے۔ وہ اب مزید کسی کو نہیں کھو سکتی تھی، لیکن ہر بات تو بچ گیا۔ پھر میں نے سوچا فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو مارنے کا پلان بنایا۔ جہاں تمہیں یہ لگا کہ تمہیں مارنا چاہتا ہوں، میں نے پلان بدل دیا اور اسے کڈنیپ کیا۔ اشارہ اب کی بار عین کی طرف تھا، مارنے ہی والا تھا کہ یہ پھر پہنچ گیا بچانے، نہ جانے کیسے، لیکن اسے خبر ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس نے مجھے ہرا دیا۔ ارباز کو افسوس ہوا۔ میں نے گاڑی کے بریکس فیل کیے، یہ پھر بھی بچ گیا۔ گھر والوں نے فارس کی جانب دیکھا۔ ہر بار موت کے منہ سے بچ کے نکلا ہے یہ۔ عفان جو ایک جھٹکے کی مار تھا، اس شخص نے مجھے اتنے ہی جھٹکے دیے۔ اب بس اور نہیں۔ ارباز جیسے تھک ہار گیا تھا۔ ارباز میرے بیٹے، دردانہ نے آگے بڑھنا چاہا۔ وہیں کھڑی رہیں، کوئی ماں نہیں ہے میری۔ ارباز نے ان پہ بھی گن تانی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ بہت درد دیے ہیں اس زندگی نے، اب اور نہیں۔ میں مر تو جاؤں گا، لیکن خود کو تم لوگوں کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ ارباز کی بات پہ سبھی نے دل دہلا کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک گولی فارس کی جانب دیکھا۔ ایک گولی تھی جو عفان کے دل کے پار کی تھی۔ جانتے ہو کیسے؟ ارباز کے پراسرار انداز پہ سبھی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کبیر شاہ کو ارباز کا انداز ڈرا گیا۔ ایک گولی اور کام تمام، کہتے ہی 7 گولی چلا دی۔ فارس بھاگا اس کی طرف، زیان بھی اس کی طرف لپکا۔ کبیر شاہ کو لگا ان کا سانس رک گیا ہے۔ گولی ارباز نے اپنے دل کے مقام پہ چلائی تھی۔ ہاتھ سے گن چھوٹی اور خون کی ایک لہر نکلی جہاں اس نے گولی ماری، اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ فارس نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا۔ ارباز، ارباز آنکھیں کھولو۔ ارباز کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا عفان اس کے پاس کھڑا اسے مسکرا کے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ اسے لینے آیا ہو۔ سبھی اشک بار تھے۔ دردانہ شاہ کی چیخ پکار آواز اونچی ہوئی۔ کبیر شاہ زمین پہ گرتے چلے گئے۔ بھائی ہاسپٹل۔ زیان کی آواز پہ فارس نے ابرار کو اٹھانا چاہا، لیکن ارسم نے روک دیا، جس نے ارباز کی نبض چیک کی تھی۔ ہی از نو مور۔ الفاظ نے سب پہ ایک سکتہ طاری کر دیا۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر سے سب کو ثابت کر گیا کہ وہ ارباز ہے۔ اکیلا رہا، اکیلا ہی چلا گیا۔ یوں زندگی کا ایک اور باب ختم ہو گیا۔ ایک اور موت پہ یہ ایک گھر کی تھی۔ تقریباً ہر گھر میں ہی دولت
جائیداد کے لیے اپنے اپنوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں، سازشیں چلتے ہیں، وار کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ کتنی مائیں جائیدادوں کے لیے اپنے بیٹے قربان کر چکی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب یہیں رہ جانا ہے، جاتے ہوئے صرف اپنے اعمال ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ، یہی کل کنجی ہے۔ پھر بھی دنیاوی اور مادی چیزوں کے لیے قتل و غارت کرنے سے باز نہیں آتے۔ ارباز کا کردار بھی ان میں سے ہی تھا، جنہیں نہ دنیا میں سکون نصیب ہوا اور نہ آخرت میں۔ برائی کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے، اور بچے تو ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ ارباز نے بھی وہی سیکھا جو باپ نے سکھایا۔ اپنے دے کے لیے دولت کی لالچ کی بنا چڑھا اولاد کو، اور ایسے والدین کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچتا۔